اس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ ایک موجود ہے جس کے سر نہیں ہے. کہ نہیں بھائی ہاں ایسا ہوتا ہے، خالی یہ باتیں نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ راستہ جو ہے سخت راستہ ہے، اس کے راستے میں شیطان جیسا دشمن بیٹھا ہوا ہے. آپ توقع نہیں کریں گے وہاں سے وہ مدد آ جائے گی، اور یہ سنت خدا ہے. پلیز اس کو ایکسپلین کریں. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کچھ خاص طرح کے رحمت، کیونکہ یہ اطاعت کرنے والے وہی ہے جن کو ہم مومنین کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال بجانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ دوبارہ ہمارے اس پروگرام یوتھ 5 میں تشریف لے کر آئے سول میڈیا کے. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے بات کی تھی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے. پھر آخر میں ایک بات ہوئی تھی کہ رحمت الہی تاکہ سب تک پہنچ جائے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کرنے کے لیے آج یہاں پر ہیں، موجود ہیں، اور آپ سے اس کا جواب لیں گے. لیکن پچھلے ایپیسوڈ میں جو آپ نے باتیں کی تھیں، اگر اسے مختصر لفظوں میں بیان کر دے تو ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ہم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خداوند متعال نے جب یہ کہا کہ ہم نے اس پوری کے پوری خلقت کو اور کائنات کو جو بنایا وہ اس لیے بنایا کہ ہم انسانوں کو آزما سکیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اگر اس کائنات میں کوئی غور و فکر کرتا ہے تو کائنات میں مختلف طرح کی خلقتیں وہ دیکھتا ہے، مختلف طرح کی کریشن جو ہے وہ دیکھتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو کریشنز اور مخلوقات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. خداوند متعال نے اس نظام کو جو بنایا ہے وہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ ایک کے بعد ایک بہتر کریشن کو جو ہے وہ بنا سکے. آخر میں آ کے اس نے ایک ایسی موجود اور ایک ایسی مخلوق کو بنایا کہ جس کو اس نے اختیار دیا، جس کو ہم انسان کہتے ہیں. اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ بہترین آپشن انتخاب کرنا ہے. اب جب یہ بہترین راستے کی بات آتی ہے تو خداوند متعال نے کہا کہ بہترین راستہ کیا ہے؟ وہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وہ بہترین راستہ جو ہے عبادت کا راستہ ہے. اب جب انسان یہ ایبسولوٹ فالوئنگ کرتا ہے تب جا کر خدا اس کو اس کی کچھ خاص نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے. اور یہاں پہ ہماری گفتگو آ کے رکی تھی کہ وہ رحمتیں جو اس اطاعت کے نتیجے میں اس کو ملے گی وہ کیا ہوگی. تو پھر ہاں وہ آج ہم اسی رحمتوں اور نعمتوں کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. پلیز اس کو ایکسپلین کریں. جی بالکل. تو جہاں پہ رحمتوں کی بات ہے کہ جو پورا آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ پوری کائنات کو بنانے کا نچوڑ وہ رحمت ہے جسے خدا دینا چاہتا ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رحمت جو ہے وہ خاص ہے ان بندوں کے لیے جو اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے. خداوند متعال نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ نعمتیں، بارش، روزی روٹی، فلاں، اتنی ساری چیزیں جو ہے کائنات میں جو رکھی ہیں یہ بھی اس کے رحمت کا مصداق ہے، لیکن یہ عمومی رحمت ہے. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کچھ خاص طرح کی رحمت ہے. اب یہاں سے ہم رحمت کے ڈسکشن میں اگر آپ جائیں روایات اور آیات کے سائے میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو خاص رحمت جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ اس کو اس کی زندگی میں ملتی ہے اور کچھ اس کو وہ آخرت والی زندگی میں اس کو ملتی ہے. تو دیکھیں ایسے لوگ جو اطاعت کر رہے ہیں وہ امتحان میں پاس ہو رہے ہیں، ان کو اس دنیا میں بھی خاص عنایت ہے اور اس دنیا میں بھی کچھ خاص چیزیں ملتی ہے. تو اس دنیا میں وہ مومنین جو اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اطاعت کرنے والے وہی ہے جن کو ہم مومنین کہتے ہیں، جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی بات کی اطاعت کرتے ہیں، خدا کے دستور پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ خاص رحمت میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہے روایات اور آیات کے اندر. مثال کے طور پہ ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ امداد غیبی ہے. یعنی مومنین کے لیے خاص چیز جو رکھی گئی ہے وہ ہے کہ مومن کو جو ہے وہ غیب سے مدد آتی ہے. اس کے زندگی کے مختلف مراحل میں بہت سارے اس کے جو مسائل ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، وہ خدا غیب سے اس کو حل کر دیتا ہے. ہم نے روایات میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے اصحاب کی مشکلات تھی، یا وہ مومنین کہ جو سچے دل سے خدا کی اطاعت کر رہے تھے ان کی مشکلات کو خدا نے غیب سے جو ہے حل کیا. مولانا صاحب یہاں پہ کیا کوئی ایسی ظاہری مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس کو اس بات سے جو ہے اپنے آپ کو وہ کنیکٹ کر سکیں اور
ظاہری طور پہ وہ دیکھ سکیں نہیں بھائی ہاں ایسا ہوتا ہے، خالی یہ باتیں نہیں ہیں؟ جی بالکل. آپ دیکھیں صدر اسلام میں اگر آپ دیکھیں ابتدائے اسلام میں مسلمان بڑی مشکلات سے گزر رہے تھے. مختلف جنگوں میں جو ہے ان کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ لوگ تھے. اور قرآن میں اسی حوالے سے ہمارے پاس آیات ہے کہ جس میں خدا نے آ کے یہ کہا ہے کہ تمہیں یاد ہے ہم نے جو غیب سے تمہیں مدد بھیجی تھی اس کو یاد کرو. خدا نے یاد دلایا ہے. اور تاریخ اسلام نے بھی جو ہے آ کے ان چیزوں کو بیان کیا، چاہے وہ جنگ حنین ہو، جنگ خندق ہو یا دوسری تمام جنگیں ہوں. یہاں پر آ کے خدا کی جو ہے باقاعدہ مدد آنے کا ہمیں تاریخ سے بھی جو ہے حوالہ ملتا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں خدا متعال نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. یعنی خدا نے وہ سکون، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ تب نازل ہوئی جب جنگ حنین واقع ہوئی. جنگ حنین ایک سخت مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے، اور یہاں پر خدا متعال کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین کے دل میں ایک سکون کو جو ہے، چونکہ جنگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سٹریس والا مرحلہ ہوتا ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے دلوں کو جو ہے وہ آرام دیا تھا. اور آیت اس کے آگے کہتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے فوجوں کو بھیجا تھا، جنودن لم تروہا. میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں لم تروہا یا لم ترونہا، کہ لم آپ تروہا، جی ہاں جی لم تروہا جو آپ نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ فوجیں جو تم کو دکھائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن ہم نے کہیں پڑھا ہے اور کہیں سنا ہے ہم نے کہ دشمن کو وہ فوجیں دکھائی دے رہی تھیں. بالکل دشمن دیکھ رہے تھے. اور بعض روایات میں اور تاریخی جو روایات ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ دشمن ان کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ ایک موجود ہے جس کے سر نہیں ہے، اور نورانی موجود ہے، اور یہ نورانی کوئی خلقت ہے جو آ کے شمشیر سے باقاعدہ جنگ کر رہی ہے. یا مثال کے طور پہ دشمنوں کو جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ کے دکھائی دے رہی تھی. تو یہ بھی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے. تو یہ تمام جو ہے غیب سے مدد آنا، یہ وہ رحمت خاص کا مصداق ہے. اور یہ تو سوشل لیول پہ ہو گیا. انڈیویجول لیول پہ بھی مومنین نے اپنے زندگی میں خود اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ بہت بار کچھ مشکلات آ جاتی ہیں اور ایک دم سے جو اس کا رائے حل جو ہے، جو وہ توقع نہیں کر رہا تھا، ایسی جگہ سے وہ رائے حل اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ مختلف جو مدد آتی ہے جس کی توقع اسے نہیں تھی، یہ وہ تمام رحمت خاص ہے جو مومن کے لیے مخصوص کی گئی ہے. تو مولانا صاحب یہ ساری گفتگو ہوئی الحمدللہ، ڈاؤٹس بھی کلیئر ہوئے ہوں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین خصوصاً ہمارے جوانوں کے لیے اسی گفتگو کے تناظر میں ایک کوئی پیغام دے دیں آپ. اگر آپ دیکھیں جب خدا نے اس رحمت کا اہتمام کیا ہے، چونکہ آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی جب کبھی رسولوں کو بھیجنے کا یا کتاب کو بھیجنے کا تذکرہ ہوا ہے تو وہاں پہ جو تعبیر استعمال ہوئی ہے وہ ہدی و رحمہ کی استعمال ہوئی ہے، ہدایت اور رحمت. یعنی ایک تو آپ کو وہ ہدایت دی جائے گی کہ کیسے وہ راستہ کیا ہے، اس راستے پر کیسے چلنا ہے، یہ ہو گئی ہدایت. لیکن خدا نے ساتھ میں وعدہ دیا کہ میں رحمت بھی بھیجوں گا. یعنی اس راستے میں جو مشکلات آئیں گی اس کے رائے حل کے لیے تمہیں مدد بھی میں کروں گا، خدا یہ کہہ رہا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو جوان یا جو مومن اس راستے پہ نکلتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ راستہ جو ہے جب سخت راستہ ہے، اس کے جو ہے راستے میں شیطان جیسا دشمن بیٹھا ہوا ہے، تو مومن جب مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اور اگر ان کے لیے رحمت کا تصور اگر ہو تو یہ راہ جو ہے آسان ہو جاتی ہے، وہ راستہ چلنے میں اس کے اندر وہ موٹیویشن بنا رہتا ہے. تو یہ بہت اہم نکتہ ہے. اگر ایک مومن اس چیز کو سمجھ لے کہ اس ہدایت کے راستے میں مجھے خدا کی جو ہے قدم با قدم جو ہے رہنمائی کے ساتھ وہ مدد بھی موجود ہے جو براہ راست آتی ہے، ڈائریکٹ آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ہی کو زحمت کرنا ہے، نہیں، آپ توقع نہیں کریں گے وہاں سے وہ مدد آ جائے گی. اور یہ سنت خدا ہے، اور یہ سنت خدا جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا موٹیویشن ہوتا ہے ایک مومن کے لیے اگر وہ اس بات کی طرف توجہ کریں. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ ایک دوسرے پروگرام میں ہم آپ کو انشاءاللہ زحمت دیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ بہت، التماس.